أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم کر رہے ہیں صلح حدیبیہ اور اب تک ہم نے اس کے دو پارٹس کر لیے ہیں. آج ہم اس کا ایک اور پارٹ کریں گے. اینڈ ٹوڈیز پارٹ ول بی اباؤٹ دا نیگوسیشنس، اور سیرت النبوی کا یہ 99th پارٹ ہے. معذرت کے ساتھ کہ میں بیسیکلی کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی ڈیلے ہوا تھا، اور آئی تھنک I'm just dealing with some الحمد للہ ہیلتھ ایشو. It's not major thing، بس it's just this problem. Not feeling well. تو میں نے بہت زیادہ پریپیئر نہیں کیا ہے. اینڈ آئی ڈنٹ وانٹ ٹو کینسل دا کلاس، یہ سوچ سوچ کر رمضان قریب آ رہا ہے، پھر بریک ہو جائے گی. کافی بیچ میں بریک ہو جاتی تو اور یہ حدیبیہ کا سلسلہ پھر بیچ میں نہیں ٹوٹنا چاہیے. اس وجہ سے آئی وانٹیڈ ٹو کنٹینیو. تو اسی لیے کلاس آج کی ذرا مختصر ہوگی، کیونکہ میں جتنا بتا سکوں گی اتنا ہی بتاؤں گی. اس کے بعد بھی کلوز دا کلاس انشاءاللہ، اور نیکسٹ ٹائم کور کر لیں گے پوری سٹوری انشاءاللہ. ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا اباؤٹ عروہ، ہاؤ عروہ واز ایبل ٹو ہی واز فرام دا ثقیف ٹرائب. میں نے آپ کو سارا کچھ بتایا تھا، تو جسٹ اسمال ریکیپ. عروہ کیسے اس کو کیسے پھر یو نو ہی واز فرام ثقیف اینڈ ہی سیڈ میں تو ایسی عزت رکھتا ہوں اپنی ٹرائب میں کہ اگر میں سو رہا ہوں تو مجھے کوئی جگائے گا نہیں. اتنا میرا خیال رکھا جاتا اور اتنا مان اور عزت ہے میری. لیکن اس کے باوجود جب وہ پہنچا، لوگوں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اور اس کو اس طرح سے تیر مارا کہ وہ جب کھڑا تھا ایج پر ماؤنٹن کی، تو وہ اس کھائی میں گر گیا، ویلی میں گر گیا. اینڈ دے کلڈ ہم. اینڈ سو I mean he had just come to Islam and he passed away, so he was a martyr. اینڈ دس واز دا اسٹوری آف عروہ، اور اس کے ساتھ کیا انجام ہوا تھا. تو بیسکلی جب یہ انجام ہو گیا تھا، ہم نے وہاں تک کیا تھا اسٹوری، اور میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کا بریفلی بتایا تھا کہ وہ کیسے گزر گیا اور کیا ہوا اس کے ساتھ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمنٹ کیا تھا اس کے بارے میں، وہ کیا کمنٹ تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عروہ واز لائک ابن یاسین. سب نے کہا عروہ از لائک یاسین. کہا ہاں. تو سورہ یاسین میں ایک سٹوری ہے about a man who was calling people for the good, and yet the people didn't listen to him. اور انہوں نے ان کے لوگوں نے کیا کیا ان کے ساتھ، وہ میں آپ کو سنانا چاہ رہی تھی. تو وہ نکال کے رکھ رہی تھی میں، جب تک آپ لوگ سب جمع ہوتے تو میں آپ کو وہ سناتی ہوں. تو it's in سورہ یاسین آیا نمبر 20. وہاں سے شروع کرتی ہوں، آپ کو بتاتی ہوں کیا. بیسکلی اللہ تعالیٰ وجا اقصى المدینۃ رجل یسعیٰ، وہ جو آیت ہے نا، وہاں سے شروع کر رہی ہوں میں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سٹوری سنا رہے ہیں ہمیں یاسین میں. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو. تو رسولوں کی پیروی اختیار کر لو. اچھا، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم کو سب کو پلٹ کر جانا ہے. کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت میرے کسی کام آ نہیں سکتی، اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں.
اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا، اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ تو یہ اپ ٹو 27، یہ 7 آیتیں ہیں اباؤٹ دا مین جس کی سٹوری یاسین میں کور کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تو یاسین میں ایک سٹوری بتائی ایک آدمی کی جس نے اپنی قوم کے لوگوں کو رسول کی پیروی کے لیے بلایا، لیکن اس کی قوم کے لوگوں نے اس کو مار دیا، اور مار کے جیسے اسے مار دیا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا، کہ اس کو کہا داخل ہو جا تو اپنی جنت میں۔ جب وہ داخل کیا گیا جنت میں تو اس نے یہ کہا کاش میری قوم کو پتا ہوتا کہ مجھے اس میں کس راہ پہ ان کو لانا چاہ رہا تھا اور مجھے اس کا کیا صلہ مل رہا ہے، کاش ان کو بھی میں اپنے ساتھ یہاں لا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس سٹوری کو میں نے اس لیے یاسین میں سے آپ کو پڑھ کے سنا دیا تاکہ آپ کو پتہ بھی ہو کہ کیا سٹوری تھی۔ اس سٹوری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عروہ کی ثقیف سے آئی ہوئی خبر سنی کہ کیسے وہ گیا اتنے اس سے مان سے اور بھروسے سے، اور اتنی اس کو ایکسپیکٹیشنز تھی، امید تھی اپنی قوم سے کہ میری قوم میری اتنی عزت کرتی ہے کہ فوراً میری بات مان لے گی، اور اس کی قوم نے اسے مار دیا صرف اس بات پر کہ اس نے کہا کہ رسول کی پیروی کر لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری قصہ سن کر کہا اس کا معاملہ تو بالکل یاسین کے آدمی کی طرح ہے، اس کی وہی سٹوری ہے جو یاسین کے آدمی کی تھی، تو یہ ہے وہ سٹوری جو انہوں نے ریفر کی تھی۔ تو بات یہی ہے کہ ام، اب اب تو وہ بھی ختم ہو گیا، عروہ بھی ختم ہو گیا، اس کو ثقیف میں بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اب ہم حدیبیہ کے موقع پر اب دیکھ رہے ہیں کہ اب واٹس نیکسٹ، کہ اب ناؤ عروہ تو آ کے چلا گیا، اس کو تو مار دیا، اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا میں جاتا ہوں، میں اب اپنی طرف سے کسی کو بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مطلب اب ہماری طرف سے کسی کو جانا چاہیے نیگوشیٹ کرنے کہ بھائی دیکھو ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، جھگڑا کرنے نہیں آئے ہیں، ہم اپنے جانور بھی لے کر آئے ہیں، احراموں میں بھی ہیں، ہم اپنے دیکھ لو ہم نہتے ہیں، ہم صرف پلگرمج کے لیے آئے ہیں، ہمیں جانے دو، ہمیں ہاؤس آف کعبہ کو صرف ہم کو اللہ کے گھر کو طواف کر کے واپس جانے دو۔ اب یہ پیغام کس کے ساتھ بھیجا جائے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہے۔ اب یہ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا تھا بیک اینڈ فورتھ یہ چلے گا، وہ لوگ بھیجیں گے، پھر یہ لوگ بھیجیں گے، اور پھر وہ لوگ بھیجیں گے، پھر یہ لوگ بھیجیں گے، یہ ہوگا۔ تو اب یہی سٹوری ہے جو میں آپ تک لے کے آنا چاہ رہی ہوں۔ تو اب دیکھیں، انہوں نے عروہ کو بھیجا، عروہ واپس گیا، وہ ان کی طرف ہو گیا، مطلب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا، پلٹ گیا، تو ثقیف تو کٹ آف ہو گیا ان سے، وہ ختم ہو گیا قصہ۔ نہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہے کسی کو بھیجنے کا، اور وہ سوچتے ہیں کس کو میں بھیجوں۔ اگین ان کی چوائس ایسے ہی ہوگی جیسے پہلے بھی تھی، کہ نہ ہی میں مہاجروں میں سے کسی کو بھیج سکتا ہوں کیونکہ وہ تو دیکھ کر ہی ان کو کھول جائیں گے۔ ابو بکر عمر میں سے کسی کو بھیج دیا تو ان کی تو شکلیں دیکھ کر ہی قریش بھڑک جائیں گے اور آپس میں جھگڑا نہ ہو جائے، اسی لیے میں ان کو نہیں بھیج سکتا۔ انصار میں سے کسی کو بھیجتا ہوں تو وہ تو ان کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، ان کو کوئی عزت ہی نہیں دیں گے، دھتکار ہی دیں گے، کیونکہ وہ تو بولیں گے ہم آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں، آپ لوگ کون ہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی بول کے گئے کہ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں آپ کے آس پاس، تو ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے وہی کیا کہ خدا ٹرائب سے ایک بندہ جو مسلمان ہو چکا تھا اور جو اس وقت مسلم کیمپ میں تھا، خراش، خراش ابن امیہ الخدائی، تو یہ خدا ٹرائب سے تھا۔ ایون دو ہی ہیز بیکم اے مسلم اینڈ ہی از ان دا مسلم کیمپ رائٹ ناؤ، لیکن بیکاز یہ خدا ٹرائب سے ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے حساب سے یہ ایک نیوٹرل ٹرائب کا بندہ ہے، نہ یہ مہاجر ہے اور نہ ہی یہ انصار میں سے ہے. تو ہی از somebody from a tribe which is known to the مکیز. ٹھیک ہے، قریش کو خدا ٹرائب پتا ہے کیونکہ وہ قریش کے قبیلے کے آس پاس کا قبیلہ تھا. سو اب in order to make the point that we want a very peaceful trip to Makkah, we have not come here to fight with anybody. We have not come for war. We have not come for revenge or anything. ہمیں صرف پلگرمیج کر کے جانے دو، یہ میسج لے کر اس ٹو میک دس پوائنٹ دا پوائنٹ ٹو میک دا پوائنٹ آف پیس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is suggesting that he will go, Khirash ibn Umayyah will go to Makkah and to the Quraysh, but he will go on my camel. کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پر جائے گا، اور ان کے اونٹ کا نام تھا طالب، اور انہوں نے کہا میرے اونٹ پر بیٹھ کر خراش جائے گا، تاکہ جب خراش وہاں پہنچے گا اور وہ لوگ میرے اونٹ کو پہچانیں گے. خراش کو پہچانے نہ پہچانے، اونٹ کو پہچانیں گے. اصل میں اس زمانے میں کیونکہ لوگوں کے پاس اونٹ اور گھوڑے ہوتے تھے اور لوگوں کو پہچان ہوتی تھی، اور لوگ اپنے اونٹ اور گھوڑوں کو نام بھی دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور لوگ پہچانتے تھے کہ یہ فلاں کا گھوڑا ہے، یہ فلاں کا اونٹ ہے. آف کورس اگر آپ کے سامنے اونٹ لا کے کھڑا کر دیں، آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ کس کا کون سا اونٹ ہے، کیونکہ آپ کے لیے اونٹ اونٹ ہوگا. کیونکہ آپ ہم آج کل کے جو لوگ ہیں، ظاہر ہے جنرلی یہ پہچان نہیں ہوتی ہے. بٹ اسٹرینجلی وین آئی واز گوئنگ تھرو دیز نوٹس، مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہمارے آف کورس ان آور فیملی وی اون ہارسز، ٹھیک ہے، کیونکہ فارمز ہیں اور زمینوں پہ جانے کے لیے ایک حد تک تو جیپ جاتی ہے، اس کے بعد پھر گھوڑوں پہ جانا پڑتا ہے. تو اکثر گھوڑوں کو جیپ میں ڈال کے لے کے جاتے ہیں، پھر جہاں تک جیپ جاتی ہے وہاں تک جیپ روک کر پھر گھوڑے اتار کے ہم نکلتے ہیں. تو ہماری فیملی میں بھی ہم گھوڑوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ فلاں کا گھوڑا ہے، یہ فلاں کا گھوڑا ہے. میرے چچا کا گھوڑا ہم لوگ پہچانتے، ان کے 2 گھوڑے ہیں، وی نو وچ آر ہز ہارسز. تو کبھی اگر باہر سے گزرتے بھی ہیں نا اور یہ گھوڑے گزر رہے ہوتے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ کس کا گھوڑا ہے، یہ فلاں چچا کا ہے یا فلاں چچا کا ہے. وی نو دیٹ. اسی طرح جب کلوز کمیونٹی میں آپ کے پاس، اور آپ جیسے آج ہمارے زمانے میں گاڑیاں ہیں، اب ہم کو پتہ ہے فلاں کی گاڑی اس کلر کی ہے، یہ اس کے نام ہے. کسی کی گاڑی کا نام مرسیڈیز ہے تو کسی کی گاڑی کا نام وولوو ہے، کسی کی گاڑی کا نام نسان ہے. ہم جانتے کس کی کون سی گاڑی ہے. لیکن گاڑیوں کو پہچاننا اس لیے بھی آسان ہے، آج کل نمبر پلیٹ ہے اور اس کے رنگ روغن ہے، تو وی نو اٹ. اس زمانے میں پیپل نیو دا مارک آن دا اینیملس، اور ان کی نشانیاں ہوتی تھی. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے عابد چچا کا جو گھوڑا ہے اس کو ہم دور سے پہچان سکتے ہیں کہ وہ کون سا گھوڑا ہے. دیر آر فیچرز، دیر آر کلرز، دیر از ہیئر، یہ فلاں کا گھوڑا ہے، ٹھیک ہے. تو پیپل ول نو یہ اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ ہے، یہ تو طالب ہے. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ آ رہا ہے تو اس کا مطلب پیس. ہی سینڈنگ ہز اون کیمل. He's sending a man on his own camel. It's like sending a message of peace. ٹھیک ہے. تو خراش کو کہا کہ تم میرا اونٹ لے کے جاؤ، اور پھر اس کے لیے بھی صلح مشورہ کیا تمام صحابہ کو بٹھا کے کہ ایسے کرتے ہیں کہ خراش کو بھیجتے ہیں، اور خراش ایک نیوٹرل پارٹی سے ہے، مطلب نیوٹرل ٹرائب سے ہے. ایون دو ہی از اے مسلم بٹ ہز ٹرائب از نون ان مکہ. اور اس کو میرا اونٹ دے کے بھیجیں گے تاکہ لوگوں کو یہ تسلی ہو کہ یہ میرے اونٹ پر آ رہا ہے، تو اٹس اے میسج آف پیس. اور
اس طرح سے پرسنل انوائے آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوتا ہے ٹو مکہ. لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی وہ وہاں پہنچتا ہے سب سے پہلے وہ خراش سے پہلے اونٹ کو پہچانتے ہیں. خراش کو تو بعد میں دیکھیں گے کہ کون بیٹھ کر آ رہا ہے، اونٹ کو پہچان لیتے ہیں کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ آ رہا ہے. تو وہ سب آپس میں جمع ہونے لگ جاتے ہیں اور آ کے جمع ہو کر اونٹ کو اٹیک کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ان کو تو خنس نکالنی ہے، غصہ نکالنا ہے، اونٹ پہ نکالتے ہیں. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ ہے. وہی بات ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں آئے تو ان کے اونٹ پر ہی نکالو. تو وہ اونٹ کو اٹیک کرنے لگ جاتے ہیں. سو مت سو کہ اونٹ کے پیروں کا لیگمنٹ توڑ دیتے ہیں اور اونٹ جو ہے نا وہ بیٹھ جاتا ہے. اور جیسے ہی وہ بیٹھتا ہے یہ لوگ پھر خراش کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور سب ایمبوش کرتے ہیں. کوئی مار رہا ہے، کوئی پھینک رہا ہے، کوئی پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، سب جمع ہو جاتے ہیں. وہ ایک نے شروع کیا، دوسرے نے، تیسرے نے، اور سارے جمع ہو جاتے ہیں. اور جمع ہو کر پہلے اونٹ کو اس کو زخمی کرتے ہیں. اس کے بعد خراش کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور اتنے میں وہاں پر obviously میں نے آپ کو بتایا اسی لیے کہ دیکھیں خدا ٹرائب جو ہے اٹس اے نیوٹرل ٹرائب، تو اس میں سے یہ کچھ ہیں جو مسلمان ہو گئے لیکن باقی تو سب نان مسلم جو قریش کے اس کے ساتھ ہیں، یونٹی میں ہیں، وہ تو ہے نا مکہ کے آس پاس. تو ان میں سے خدا ٹرائب کا ایک آدمی وہ اپنے ٹرائبل خراش کو پہچان لیتا ہے. اب وہ کیونکہ اس کے ٹرائب کا ہے، میں نے آپ کو بتایا عربوں میں ہمیشہ دے ڈیفینڈ دیئر اون، they'll fight for their own, they'll kill for their own, they'll die for their own. ٹھیک ہے، اپنے والوں کا خیال بہت رکھتے ہیں. یہ ایک ٹرائبل سنسیریٹی بول دیجئے، لائلٹی بول دیجئے، جو بھی بولنا ہے، ایک وفاداری اپنے قبیلے کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو خراش کے قبیلے سے ایک اور خدائی وہاں سے جو وہاں تھا مکے میں، وہ آتا ہے، وہ ان سب کو ہٹاتا ہے اور ان لوگوں کو کام ڈاؤن کرتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو بندہ میرے ٹرائب کا ہے، مسلمان ہے جو بھی ہے میرے ٹرائب کا ہے. تو وہ ان سب کو پھر ہٹاتا ہے، کام ڈاؤن کرتا ہے سب کو، یہ پورے سچویشن کو کاؤنٹ ڈاؤن کرتا ہے. تو دے اسٹیپ بیک اے لٹل بٹ اینڈ وداؤٹ اینی نیگوسیشن، وداؤٹ اینی ڈسکشن، وداؤٹ اینی conversation, he sent back to نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بات کہاں ہوئی، وہ بیچارہ پہنچا تو اس کو اٹیک کر دیا، اونٹ کو بھی مارا، اس کی بھی لیگمنٹ توڑ دی، اس کو بھی حملہ کر دیا کہ اس کو بس مارنے ہی لگے تھے. وہ تو اس کے قبیلے والے نے آ کر اس کو بچا لیا اور کام ڈاؤن کر کے اس کو کہا تم واپس جاؤ، یہاں کسی سے بات نہیں ہو سکتی کیونکہ کوئی نہ بات سننے کو تیار ہے نہ آپ کو ویلکم کرنے کو تیار ہے. اور خراش واپس چلا گیا وداؤٹ اینی نیگوسیشن، وداؤٹ اینی. سو دیر واز نو ریزلٹ فرام دس ٹرپ آف خراش. صرف زخمی ہو کر اور مار کھا کے اونٹ اور وہ بھی دونوں واپس آ گئے. تو اٹ ڈیڈنٹ ورک. اچھا، اب قریش کو یہ پتا ہے کہ خراش آیا، یہ سب ہو گیا کیونکہ یہ تو مارکیٹ پلیس میں ہوا نا، انٹرنس میں ہی سب کچھ ہو گیا. تو ناؤ قریش از ریئلائزنگ کہ یہ لوگ جا بھی نہیں رہے، بیٹھے ہیں ابھی بھی حدیبیہ میں. تو یو آر اسٹل ہوپنگ ٹو انٹر مکہ، اور ہم ان کو مکہ میں آنے نہیں دیں گے. اب انہوں نے بندہ بھی بھیجا، ہم نے اس بندے کو بھی واپس کر دیا، لیکن ناؤ دس نیڈس ٹو اینڈ، تو ہم بھیجیں گے اب اپنا آدمی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراش کو بھیجا، اب یہ لوگ کس کو بھیجتے ہیں؟ تو یہ لوگ بھی بیٹھ کر اسٹریٹجیکلی بیٹھ کر آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس کو بھیجا جائے. لیکن بفور دے کوڈ ڈیسائیڈ کہ کس کو بھیجیں، دیر از اے مین ہو volunteers here. His name is Khulais ibn Alqama. Khulais ibn Alqama is from the Kinan tribe. اب کنان میں نے آپ کو بتایا نا، یہ وہ ساری ٹرائبز ہیں جو اوپر جا کے سب ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتی ہیں قریش کی. ٹھیک ہے، تو اب یہ کنان ٹرائب سے تھا، تو ہیز الحلیس، ہیز حلیس ابن القما الکنانی. ٹھیک ہے، فرام دا ٹرائب آف کنانا. اب
اس کے بارے میں صرف اتنا بتاؤں گی کہ کنانا واز دا لارجسٹ ٹرائب آؤٹ سائڈ مکہ. دا لارجسٹ ٹرائب آؤٹ سائڈ مکہ. اینڈ دیز ٹرائبس، میں نے آپ کو جب اس سے پہلے بتایا تھا اباؤٹ دا ٹرائبس آف مکہ، اور جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے بارے میں اور یہ سارے ٹرائبس کے بارے میں بتایا تھا آپ کو، تو بتایا تھا کہ ان ٹرائبس کو احابیش کہتے ہیں. یہ وہ ٹرائبس ہیں جو آؤٹ سائڈ مکہ تھے، اوکے، اور ان کو احابیش کہتے ہیں. ان ٹرائبس کو احابیش کہتے ہیں. اچھا، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہی ٹرائب ہے، احابیش کی ٹرائبس تھیں the largest one who took part in غزوہ احزاب. میں نے آپ کو تب بھی یہ بتایا تھا کہ یہ احابیش ہیں، یہ بہت ساری ٹرائبز ہیں، بڑی بڑی ٹرائبز ہیں، تو ان کو غزوہ احزاب میں بھی انہوں نے حصہ لیا تھا. اب حلیس نے والنٹیئر کیا اور اس نے کہا کہ حلیس از a tribe which is actually، کیسے بتاؤں، یہ وہ قبیلہ ہے جو پلگرمز کو سیکرٹ سمجھتا ہے، اور جو پلگرمز جانور لاتے ہیں ان جانوروں کو بھی سیکرٹ سمجھتا ہے، اور اسپیشلی ان جانوروں کو بہت زیادہ مان دیتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کی راہ میں ختم ہوں گے اور ہمیں کھلائے جائیں گے، ہمارے یہاں خرچ ہوں گے یہ جانور، تو ان کو بہت زیادہ مان دیتے ہیں، اور پلگرمز کو بہت مان دیتے ہیں ہولیس کی ٹرائب والے. ٹھیک ہے، یہ جو احابیش تھے یہ بہت زیادہ ان چیزوں کو مانتے تھے کہ یہ، اور آپ کو میں نے بتایا کہ جانوروں کو سجایا جاتا تھا، ربن باندھی گئی ہے، کلرفل ان پہ پھول کے ہار پہنائے گئے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے ڈیکوریٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور میں نے اکثر سنا لوگوں سے کچھ بات کرتے وقت کہ قربانی کے دنوں میں یہ ان پڑھ جاہل لوگ ہیں، بکریوں کو سجا کر نکالتے ہیں، بٹ دس از دا سننا، کہ ان کو سجا کر نکالنا اور دکھانا کہ یہ جانور اٹس ریزروڈ فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور یہ صدقے کا جانور ہے یا قربانی کا، اور اس کو قربان کیا جائے گا، اور دس از دا سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اینی وے، دے ہولیس کی جو ٹرائب تھی، they were very much towards this، کہ جانور کو بہت زیادہ یو نو مانا جاتا تھا، سیکرڈ مانا جاتا تھا، مقدس جانور ہیں یہ. ٹھیک ہے، سو ہولیس volunteered and he said it's not good کہ قریش is preventing a community who wants to just come and do their pilgrimage، تو مجھے جا کے بات کرنے دو. انہوں نے اجازت دی قریش نے کہ جاؤ تم دیکھ لو، بات کرو. اس نے کہا کہ میں جا کے بات کرتا ہوں ان سے اور پوچھتا ہوں کہ کیا ہے، میں پتہ کرتا ہوں جا کے کہ کیا ہے، اور اگر ان کو اگر آپ کو یہ میسج دے دوں گا کہ بھئی آپ، بٹ ہی واز فیلنگ بیڈ کہ مجھے ان کو پہلے مجھے جا کے پتہ کرنے دو کہ وہ چاہتے کیا ہیں، کس مقصد سے آئیں. اس کے بعد میں ان کو کہوں گا کہ یا تو وہ چلے جائیں واپس، یا میں پتہ کروں گا کہ واٹس گوئنگ آن، تو مجھے جانے دو. تو قریش نے ان کو گرین سگنل دے دیا ہولیس کو. ہولیس اپنے لوگوں کو لے کر نکل پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بینائی دیکھیں، ان کی سائٹ اتنی اچھی تھی کہ دور سے انہوں نے حلیس کو پہچان لیا. ابھی حلیس قریب بھی نہیں آیا تھا. ہی جسٹ سو somebody approaching the مسلم کیمپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو بلا کر کہا کہ وہ جو سامنے سے آ رہا ہے نا، دس از حلیس. ڈسٹینس سے ہی اس کو پہچان لیا، اور صحابہ سے کہا کہ یہ حلیس ابن القمہ ہے، کنانہ ٹرائب سے، کنانہ کے قبیلے سے، اور یہ قبیلہ پلگرمز کو اور پلگرمز کے جانوروں کو بہت زیادہ مانتے ہیں، بہت عزت دیتے ہیں. تو تم یہ کرو. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن اور اسٹریٹجی، کس وقت کون سا کہتے ہیں نا پتہ نکال کے کھیلنا ہے. ہی نیو دیٹ از دا وزڈم. حکمت ہونی چاہیے
رول کرنے کے لیے بھی حکمت ہونی چاہیے، لوگوں کو لیڈ کرنے کے لیے بھی حکمت ہونی چاہیے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اس ٹرائب کے لوگ جو ہیں وہ پلگرمز کو مانتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اور ان کے جانوروں کو بھی مانتے ہیں، تو صحابہ کو بلا کے کہا، ابھی تو وہ بہت دور ہے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہچان لیا، تو صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ، جتنے جانور لائے ہو نا، برنگ them فارورڈ، سامنے لاؤ، اور ایسے پریٹینڈ کرو کہ تم ان کو واک کرا رہے ہو، لیکن کیمپ کے سامنے لا کے واک کراؤ کہ وہ دیکھ سکے۔ ابھی وہ ڈسٹینس پر ہے، بہت دور ہے، لیکن وہ دیکھے گا دور سے، کیونکہ تھوڑے سے جانور تھوڑی ہیں۔ دیکھیں 70 تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ تھے، اس کے بعد جو دوسرے لوگوں کے اونٹ ہوں گے، دوسروں کی بکریاں تھیں، دوسروں کے دمبے تھے، تو وہ بھی تو سارے جانور تھے نا، سب سجا کے لائے تھے، تو کسی کے گلابی اور لال ریبنز جھلک رہی ہیں، کسی کے دھاگے سے انہوں نے وہ باندھے ہوئے ہیں، ان کو پھول پتیاں بنائی ہوئی ہیں، وہ سب نکال کر ان کو لے آئے باہر۔ اب ہولیس نے بہت دور سے دیکھ لیا، دیکھیں اتنے سارے جانور سجے سجائے ہیں، تو آپ کو پتہ ہی سب قربانی کے جانور ہیں، دور سے ہی پتہ ہے کہ یہ کوئی جانور لڑائی وڑائی کے تو ہے نہیں، یہ تو سب سجے ہوئے ہیں، یہ تو سب قربانی کے جانور ہیں۔ اس نے دور سے ہی دیکھا کہ یہ سب قربانی کے جانور ہے، اور اس کو لگا کہ یہ تو سارے مقدس جانور ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پہ ان کا کیمپ شروع ہوتا تھا، جہاں پہ انہوں نے کیمپنگ کی ہوئی تھی، کیمپ سے پہلے ہی وہ پلٹ گیا، دور سے یہ جانوروں کو دیکھ کر وہ پلٹ گیا، وہ تو آیا ہی نہیں کیمپ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرتا یا کوئی کانورسیشن یا کوئی میٹنگ کرتا، اس نے کوئی میٹنگ نہیں کیا، وہیں سے پلٹ گیا، اور پلٹ کے جا کر قریش کے پاس واپس گیا۔ اب دس شوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈپلومیسی، کیسے اسٹریٹجک پلاننگ کرتے تھے کہ کس کو کیا بتانا ہے۔ اس قبیلے کی ویکنس ہے کہ دے ہیو دا ویکنس فار پلگرمز، ان کو بہت مانتے ہیں، ان کے جانوروں کو مانتے ہیں، ان کو وہ دکھا دو، بیکاز ہی از ناٹ لائنگ، ہی از شوئنگ واٹ اے پرسن ول بی ایزیلی کنونس، سو دیٹ اٹس ایزیئر ٹو کنونس، کیونکہ جس کو جو نہیں سمجھے آپ اس کو وہ دکھائیں گے تو فائدہ نہیں ہے نا۔ اینڈ now Hulays goes back to قریش، اور وہ قریش کو جا کے کہتا ہے یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو، بہت غلط کر رہے ہو جو کچھ کر رہے ہو، میں نے جا کر دیکھا ہے وہ لوگ تو احرام میں تھے، ان میں سے زیادہ تر لوگ احرام میں تھے، تو سارے احرام میں نہیں تھے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کچھ لوگ احرام میں کیوں نہیں تھے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، جس نے وہ گھوڑے کو، سوری، زیبرا کو ذبح کیا تھا، تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ قتادہ نام تھا شاید ان کا، وہ اس میں نہیں تھا احرام میں۔ اسی طرح اور بھی کچھ لوگ تھے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور وہ آ رہے تھے ساتھ میں، یا تو یو نو کھانا پکانے کے لیے، حلال کرنے کے لیے، جو بھی، وہ کچھ اور مقصد سے ساتھ میں تھے جو احرام میں نہیں تھے، تو کچھ لوگ احرام میں نہیں تھے، باقی سارے احرام میں تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے تو زیادہ تر سب احرام میں ہیں، اور اتنے سارے جانور، آپ اتنے سارے جانوروں کو بھی لوٹا دیں گے، اور ان بندوں کو بھی جو صرف اللہ کے گھر کو دیکھنے آ رہے ہیں، اس کا پلگرمج کرنے آ رہے ہیں، تو یہ تو غلط ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ ایک بات ہے نا کہ اس زمانے میں بے شک یہ لوگ انچارج تھے اس جگہ کے، لیکن کسی کو پریونٹ کرنا، روکنا، منع کرنا پلگرمج کرنے کے لیے یہ الاؤڈ نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا گھر تھا، اور یہ جگہ کھلی ہے سب کے لیے کہ ہر کوئی آ سکتا ہے اور پلگرمج کر کے چلا جائے سکون سے، مطلب دروازہ کھلا ہے مکے کا، آ کے سب پلگرمج کر کے جا سکتے ہیں، کیونکہ اٹس ہاؤس آف اللہ اینڈ اٹس ویلکمنگ ایوری بڈی۔ اب یہ پہلی بار ہے کہ کوئی روک رہا ہے، اور وہ بھی ان کو جو پلگرمز بن کر آئے، سو اس کو برا لگا، اور اس نے قریش کو جا کر یہ بات بتائی، ٹھیک ہے۔ تو واٹ واز قریش's ریئیکشن؟
اس نے تو یہ بھی کہا، حلیس نے تو یہ بھی کہا قریش سے کہ میں نے تو یہ بھی دیکھا دور سے کہ وہ بیچارے بھوکے پیاسے ہیں جانور بھی، کیونکہ یہ لوگ بھی تو اتنا لمبا روٹ لے کر آئے نا، سیدھا سیدھا تو نہیں آیا، آپ کو پتا ہے کہ کانٹے والی وادی سے جا کر گھوم پھر کر یہ لوگ حدیبیہ پہنچے، اور ان کا کھانا پانی سب ختم ہو رہا تھا۔ تو ظاہر ہے انہوں نے دیکھا کہ اونٹ دبلے ہو چکے ہیں، اور وہ بھی بکریاں بھی دبلی لگ رہی تھی، تو ان کو لگا کہ یہ بیچارے بھوکے پیاسے ہیں تو جانوروں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہو یہ اتنے جانور قربانی کے، سوچو اس ادھر آئیں گے اور سب کو ملیں گے اور قربان ہوں گے یہاں، اور یہ اللہ کی راہ میں آئے ہیں، یہ مطلب قربانی کے جانور ہیں۔ اینڈ جو بھی اس نے بہت کچھ ان کے ڈیفenس میں کہہ دیا، اور وہ لوگ اس کو یہ بلیم نہیں کر سکتے تھے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹا ہے، کیونکہ وہ تو ملا ہی نہیں ان سے، وہ تو دور سے صرف دیکھ کر اپنی اس نے رپورٹ دے دی، ملنے کی بھی اس نے ضرورت محسوس نہیں کی، تو وہ تو یہ بول ہی نہیں سکتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ کہا ہوگا اور اس کو پلٹا ہوگا یہ وہ، کیونکہ اس نے بتایا کہ وہ تو گیا ہی نہیں دور نزدیک تک۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہوا، قریش کا رویہ کیا تھا؟ انہوں نے اس کو دیکھ کر کہا ہمارے سے بھول ہو گئی کہ تم کو بھیجا، بگ مسٹیک، تمہیں تو بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا ہمیں، تم ہو کون؟ ایک تو تم احابیش کی ایک قوم ہو، بدو ہو، جاہل ہو، تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تمہیں بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا، تمہیں بھیجنا ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ اب میں آپ کو یہاں رک کر یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو حلیس ابن القمہ تھا، یہ بڑی رسپانسبل قسم کا بندہ تھا، ویری ویل ریسپیکٹڈ ان ہز کمیونٹی، اینڈ ہی واز اے وائز مین، نون ٹو بی اے وائز مین ان ہز قبیلہ۔ دیکھے نا اس کا وزڈم ہے تو وہ یہ ساری رپورٹ دے رہا ہے نا۔ ٹھیک ہے، ہی واز سپوز ٹو بی somebody ویری وائز، ہی would always، that's why he offered کہ میں جاتا ہوں، because he was somebody very sound person۔ لیکن قریش نے اس کو ذلیل کیا، انسلٹ کی اس کی، اس کو ذلیل کر کے بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ دوسرا بہت بڑا قبیلہ ہے جو کٹ آف ہوا ہے۔ پہلا کون سا تھا؟ ثقیف کا، ثقیف آف طائف۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ طائف از لائک اے ٹوین سٹی آف مکہ، اینڈ دے ور ایکولس اینڈ دے ور رائولس۔ تو اب ثقیف کٹ گیا، اب احابیش بھی کٹ گئے، اینڈ احابیش از ون آف دا لارجسٹ کمیونٹی آؤٹ سائڈ مکہ، یہ بھی ختم، ان سے بھی کٹ آف ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب ریممبر، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیں تاریخ بار بار بتاتی ہے، اور سیرہ میں تو بہت آپ کو کلیئر دکھتا ہے کہ صرف سچائی کی جیت ہوتی ہے، جو سچی راہ پر ہے وہی جیتے گا، اینڈ میں تکلیف اٹھائے گا کیونکہ وہ رستہ تکلیف والا ہے، لیکن جیت سچ کی ہوتی ہے۔ جھوٹ کتنے دن چلے گا، اتنے دن انجوائے کر لو، اس کے بعد سچ کی جیت ہوتی ہے۔ ہمیشہ انسان کو ڈرنا چاہیے کسی سچے سے لڑتے وقت کہ آج تو میں جیت رہا ہوں لیکن کل سچ کی جیت ہوگی، جھوٹ نہیں جیت سکتا۔ کیونکہ یہ لوگ سچے تھے تو دیکھو اتنے بڑے بڑے قبیلے اور ان کے لیڈر آئے اور واپس گئے اور ان کی طرفداری کی۔ ٹھیک ہے، تو always truth will win، that's how it is، okay۔ اب قریش کلیئرلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دس اسٹوری قریش ظالم ہے، اور مسلمان جو آئے ہیں وہ مظلوم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف آ کر عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ان کو بس روک رہے ہیں، جب وہ کہہ رہے ہیں ہم لڑنے نہیں آ رہے، ہمیں آنے دو، اور یہ نہیں آنے دے رہے، یہ ظلم ہے۔ تو وہ ظلم کر رہے ہیں اور یہ مظلوم پارٹی ہے، لیکن یہ تکلیف اٹھا رہی ہے ابھی، لیکن جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اور ایک اور چیز آپ کو میں بتاؤں
ادھر سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے which is very important for us to look into کہ ہر نان مسلم از ناٹ اے بیڈ پرسن. ابھی آپ نے دیکھا اسی سٹوری میں، صرف اس حدیبیہ کی سٹوری میں اب تک دو نان بلیورز آ کر اچھائی کر کے گئے، سچ کا ساتھ دیا، چاہے بے شک وہ مسلمان نہ ہوئے ہوں، اس کے باوجود آپ یہ نوٹ کریں نا کہ وہ سچ کے ساتھ تھے. تو ایوری مسلم از ناٹ اے گڈ پرسن اینڈ ایوری نان مسلم از ناٹ اے بیڈ پرسن. اس کو بھی کلیئر کر لیں. ایوری کمیونٹی، ایوری کنٹری، ایوری امہ ہیز گڈ اینڈ بیڈ، گڈ اینڈ ایول بوتھ. سو اٹ از ناٹ نیسسریلی کہ کوئی مسلمان ہے تو وہ اچھا ہی ہوگا. اس پہ بھی ہم نے بہت مار کھائی اور سبق سیکھا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان ہی اچھا ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو نان بلیور ہے وہ برا ہی ہوگا کیونکہ وہ نان بلیور ہے. دے may ہیو بیٹر ویلیوز، سچے ہوں گے، ایماندار ہوں گے، لوئل ہوں گے، کائنڈ ہوں گے، کیئرنگ ہوں گے، ہیلپ فل ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہیں. اور وہ کیریکٹرسٹکس پر اور ان اخلاقیات پر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بلیس کرے گا، کیوں نہیں کرے گا. تو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اور ہم دیکھ رہے ہیں کتنی بار نان بلیورز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کی، اس کمیونٹی کو مدد کی، سپورٹ کیا. تو وی شوڈ ناٹ forget دیٹ. ناؤ اب یہاں پہ آ کر اب اب یہاں پہ آ کر ہمیں دیکھنا ہے کہ ابھی ان کا بندہ بھی آ کے چلا گیا، دور سے ہی چلا گیا، لیکن کوئی چینجز نہیں آئے. اب یہ بندہ تو پہنچا ہی نہیں، تو آدھے میں سے پلٹ کے چلا گیا. بے شک اس نے اچھی رپورٹ دی ہوگی، لیکن وہاں سے گرین سگنل نہیں آ رہا ہے کہ آپ آ جائیں، آ کے اپنا عمرہ کر لیں. تو اب بیٹھے ہیں ابھی تک، تو اب کچھ تو کرنا ہوگا نا. اب وہ لوگ بھیج چکے، اس کو بھیج کر واپس بلا لیا، تو اب کون جائے گا یہاں سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ناؤ اٹس آر ٹرن ٹو سینڈ somebody. تو اب کس کو بھیجیں؟ آپ نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدائی ٹرائب والے بندے کو بھیجا تو اس کو تو خراش کو تو مار پیٹ کے بھیج دیا واپس. تو اب ہم کسی نیوٹرل پارٹی کا بندہ نہیں بھیج سکتے. اب بیٹھ کر سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ کسی ایسے بندے کو بھیجنا پڑے گا جو جانتا ہو ان لوگوں کو، قریش کے لیڈرز کو، اور ان سے بات کر سکے. کیونکہ خراش کو بیچ کر تو دیکھ لیا نا، بات نہیں بنی. تو دوبارہ یہ غلطی تو نہیں کرنی ہے نا. ایک بار جو کیا، اب دوسری بار ڈفرینٹ چیز کرنی ہے. اس کو بھی سمجھیں. کچھ لوگ ایک ہی چیز کو بار بار کرتے ہیں، ایک ہی طریقے کو بار بار کرتے ہیں، اور پھر فیل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے اتنی بار ٹرائی کیا نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ دوسری بار دوسری طرح سے ٹرائی کرو. وہی چیز نہیں ٹرائی کرو. یو ڈونٹ میک دا سیم مسٹیک اوور اینڈ اوور اگین، یو گیٹ دا سیم ریزلٹ. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بھیجیں؟ تو آپس میں مل کر سب بیٹھ کے صرف یہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا کہ کسی کو بھیجنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ بچار کر سامنے رکھی بات، صحابہ کو، جو ان کی کور کمیٹی تھی صحابہ کی، ان کو بٹھایا اور کہا کہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں کس بندے کو بھیجنا چاہتا ہوں. تو ہی سجیسٹنگ کہ میں نے انتخاب کیا ہے عمر ابن الخطاب کا، کہ عمر ابن الخطاب جو ہے وہ جائیں گے اس بار، اور وہ جا کر قریش سے ملیں گے اور مطالبہ کریں گے ہماری پرمیشن کا، ٹو لیٹ اس کم ان ٹو مکہ، اور ہم اپنا عمرہ کر سکیں. وائی عمر ابن الخطاب؟ وائی ناٹ اینی بڈی ایلس؟ کوئی خاص ریزن تو وہاں نہیں دی گئی ہے، ٹھیک ہے. میں نے اب جو میری سمجھ میں آیا ہے، میں صرف کلیئرلی بتا رہی ہوں کہ دس از مائی اون understanding or my thought process. Abu Bakr was too mild to convey strong messages. Ali was very young. He's a young boy in this whole scene right now. He's not a
big matured man to go and talk at equal level. تو اس کو وہ ان کو وہ نہیں ملے گی respect as a person of wisdom or whatever. تو ہی از تھنکنگ آف عمر رضی اللہ عنہ بیکاز ایک بات تو یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ واز ون آف دا فزیکلی آلسو ویری اسٹرانگ مین. اینڈ دین ان کو لوگ پہچانتے تھے مکہ میں. ایک تو وہ غصے والے بھی تھے، ان سے لوگ ڈرتے بھی تھے، روب والے بھی تھے. اور عمر رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو انہوں نے جا کر کعبہ میں کھڑے ہو کر، مکے میں کعبے میں جا کر کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ آئی ایم مائگریٹنگ ٹو مدینہ. کوئی مائی کا لال ہے جو مجھے روک سکتا ہے تو روک کے دکھائے، میں مائگریٹ کر رہا ہوں مدینہ. اینڈ دین ہی مائگریٹڈ. تو نو بڈی would come and confront him. تو maybe these are the reasons Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thought that Umar would be a better choice to be sent to have a dialogue with Quraysh, because he's a strong person, he's very firm in conveying, and his convictions are very strong. Or physically, mentally, he's a stronger person. تو ان کو بھیجتے ہیں. لیکن what did Umar رضی اللہ عنہ say? No, it's a privilege. جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوز کر رہے ہیں کسی کام کے لیے، آپ کو انتخاب آپ کا کیا ہے، تو یو آر پریویلیج کہ انہوں نے. ورنہ صحابہ تو ایسے تھے کہ مجھے بھیج دو، مجھے بھیج دو، اللہ مجھے کوئی چن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپوائنٹ کر لیں تو I'll be so lucky. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو اپوائنٹ کیا ہے تو اٹس اے ویری نصیب والی بات ہے ان کے لیے. لیکن وہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم I'm grateful that you chose me, and I would do as you asked me to do, for sure. لیکن میرے خیال سے I'm not the right choice. I think you should send عثمان ابن عفان. ریزن بتائی، اس لیے کہ ایک تو میں ابن عدی ٹرائب کا ہوں، ٹھیک ہے، جو قبیلے کے عمر رضی اللہ عنہ تھے ابن عدی ٹرائب سے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میرے ٹرائب کے تو زیادہ تر لوگ نہیں رہے، تو مجھے بیک اپ سپورٹ نہیں ملے گا وہاں. اگر مجھ پہ حملہ کیا یا مجھے مار دیا تو وہاں میرے قبیلے کا کوئی آئے گا نہیں سامنے کہ اس کو چھوڑ دو. تو آئی ول ناٹ ہیو دیٹ سپورٹ وچ آئی شوڈ گیٹ، کیونکہ میرے قبیلے کے زیادہ تر لوگ چلے گئے، ٹھیک ہے. whereas عثمان has more nobility in their eyes. for عثمان، وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی زیادہ عزت کرتے ہیں. کیوں؟ میں آپ کو تھوڑا سا فیملیز اور ریلیشن پر بار بار اس لیے ہر دفعہ تھوڑا تھوڑا بتاتی ہوں. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو دیز کنیکشنز. فیملی کنیکشنز آر ویری امپورٹنٹ. آپ بھی اپنے بچوں کو اپنی فیملی کنیکشن ضرور بتایا کریں. بہت ضروری ہے بتانا کون کس کا بچہ ہے، کون کس سے ریلیشن شپ ہے. ویری ویری امپورٹنٹ. اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اب کیا کنیکشن تھا؟ اس وقت قریش کا لیڈر کون ہے؟ قریش کا لیڈر اس وقت کون ہے اس ٹائم پر جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ ابو سفیان از دا لیڈر آف قریش. کیپ دیٹ ان مائنڈ. اوکے. عثمان رضی اللہ عنہ، ویسے تو ابو بکر اینڈ عمر رضی اللہ عنہ بھی قریش کے لوگ کہلاتے ہیں نا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ دیز آر آلسو پیپل فرام قریش. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ کوئی 6th 8th کائنڈ آف ریلیشن شپ ہوگی. جیسے ہم کہتے ہیں نا سیکنڈ کزن، تھرڈ کزن، فورتھ کزن، 6th to 8th کزن کے ریلیشن شپ ہوگی. یعنی دور کی ریلیشن شپ تھی، نزدیک کی نہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی قریشی تھے، یہ بھی قریشی ہیں. اٹس لائک آپ بھی ایک ٹرائب سے ہیں، میں بھی اس ٹرائب سے ہوں، لیکن لائک وی آر ناٹ فرسٹ کزن اور سیکنڈ کزن اور سم تھنگ لائک دیٹ، بٹ وی آر فرام دا سیم کمیونٹی. ایسا تھا. مگر عثمان رضی اللہ عنہ، again explaining, he is from Abd Shams.
Uthman radiallahu anhu is from Abd Shams and Abu Sufyan is from Abd Shams. Uthman radiallahu anhu and Abu Sufyan are second cousins. No, uh, he's like a bhatija. Uthman radiallahu anhu is like a bhatija to Abu Sufyan. ठीक है, क्योंकि आप ये, और अब्द शम्स का कबीला जो है और हाशिम का कबीला जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, दे वर ब्रदर्स। ठीक है, ऊपर दे आर ब्रदर्स। तो ये दो भाइयों की औलाद हैं, अबू सुफियान, उस्मान, ये सब एक भाई की औलाद में से हैं, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली दूसरी भाई की औलाद से हैं। ये दोनों भाइयों की औलादें हैं। ठीक है, एकदम अभी नहीं, तो उनके दादा परदादा भाई थे, इस तरह से है। ठीक है, बट दे आर क्लोज रिलेशन। उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को भेजने से ये होगा कि अबू सुफियान के दिल में उस्मान के लिए जो प्यार और इज्जत है वो डिफरेंट है, क्योंकि वो उसका उसका रिश्तेदार है और क्लोज रिश्तेदार है। ठीक है, तो उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को भेजो, क्योंकि वो उसकी इज्जत भी करेंगे, क्लोजली रिलेटेड हैं विद द लीडर ऑफ कुरैश राइट नाउ। ठीक है, और उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं तो जाने को तैयार हूँ, पर मुझे तो वो मार देंगे एंड आई माइट गेट किल्ड, बिकॉज मुझे बचाने वाला कोई वहां नहीं आएगा, और मैं अगर अकेला गया डायलॉग के लिए, क्योंकि साथियों को साथ लेके जाऊंगा तो फिर तो वो मार ही देंगे कि तो लड़ने आ गया है। अकेला जाऊंगा तो मेरे पास कोई नहीं है। अब देखे ना हुलैस किस हालत में वापस आया है, मुझे तो वो वापस भी नहीं आने देंगे, क्योंकि उमर से तो वैसी दुश्मनी हुई हुई है, जंगे लड़ चुके हैं ये तो उनको तो वापस आने ही नहीं देंगे। हुलैस तो फिर न्यूट्रल पार्टी थी, तो उसने कहा, उन्होंने कहा कि मुझे तो मार ही देंगे। तो उमर और अबू बकर का तो जाना बनता नहीं था, उनकी रिलेशनशिप दूर की थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। मगर उस्मान रदियल्लाहु अन्हु, क्योंकि अब्द शम्स ट्राइब से थे, जहां से अबू सुफियान है, ठीक है, मुआविया है, तो ये क्योंकि अबू सुफियान का कजन नेव्यू हुआ, कजन का बेटा था। ठीक है, कौन? उस्मान। तो उस्मान, आफ्टर द शूरा of the of everybody in Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam's camp, they decided to send Uthman radiallahu anhu. आई एम सॉरी, मुझसे आज इससे ज़्यादा नहीं बोला जाएगा, क्योंकि मुझे ये स्टोरी आपको पूरी करनी है कि फिर क्या हुआ था, कि उस्मान कैसे गए थे। बाय द वे, इतना सिर्फ आपको मैं सिर्फ थोड़ा सा एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ, सो दैट जब मैं आपको बाद में ये बताऊंगी तो आप यहाँ से कनेक्शन लेंगे। ठीक है, इसको, इस रिलेशनशिप को याद रखना। जब उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के बारे में मैं आगे बताऊंगी, कि जब वो खलीफा बने थे और जब उनका मर्डर हुआ था, तो किसने मर्डर के लिए अली से लड़ाई की थी? इट वॉज मुआविया। एंड हु इज मुआविया? इज अबू सुफियान सन एंड द फादर ऑफ यजीद। हु इज यजीद? ही इज अबू सुफियान्स ग्रैंडसन। इट्स द सेम फैमिली। ठीक है, इन्होंने कहा था अली से, अली रदियल्लाहु अन्हु से, कि तुम बदला लेके दो, जिन्होंने उस्मान को मारा है तुम उनको उनसे बदला लो। अली रदियल्लाहु अन्हु बदला नहीं लेना चाहते थे, उन्होंने कहा सिविल वॉर हो जाएगी, हम मुसलमानों से झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। तो उसने कहा कि अगर तुम नहीं झगड़ा करना चाहते उनसे, तो फिर हम तुमसे झगड़ा करेंगे। और इस तरह से फिर आगे मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन सिर्फ ये जोड़ रही थी नुक्ते आपके लिए, ताकि आप रिश्तों को समझ सकें। बहुत जरूरी है समझना, उसी से इतना बड़ा फिरका भी पैदा हो गया। Why there were two divisions? Because of this. क्योंकि रिलेशनशिप, कबीला, मुझे मेरे वालों के लिए बदला लेना है, मेरे वाले और तुम्हारे वाले, ये बहुत था। तो इसकी वजह से इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब उमर रदियल्लाहु अन्हु बैक्स आउट एंड ही बैक्स उस्मान रदियल्लाहु अन्हु टू गो टू मक्का एंड मीट द कुरैश। क्योंकि याद करें कि उस्मान रदियल्लाहु अन्हु इज गोइंग टू मीट अबू सुफियान, जो कि उनके रिलेशन में आते हैं, और वो उनके साथ माइल्डर पेश आएंगे, वो उन पे हमला नहीं होने देंगे, क्योंकि वो ट्राइबल वाली बात आ जाएगी बीच में। तो वो बैठ के उसकी बात सुन भी लेंगे, कर भी लेंगे। और
یاد رکھیں کہ دس از آل ابن لاس کی اولاد سے ہیں یہ سارے، ٹھیک ہے، یہ سب ابن لاس کی اولاد سے ہیں، تو ابو سفیان ایز ویل ایز عثمان رضی اللہ عنہ. آئی ایم سوری، یہاں سے کہانی اگلی بار کمپلیٹ کروں گی، کہ یہاں تک ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اب ابو سفیان ملاقات کرے گا عثمان رضی اللہ عنہ سے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کو کیوں ڈیلے ہوا، دیٹس انٹرسٹنگ ٹو نوٹ کہ پھر کیا ہوا تھا. سو انٹل نیکسٹ ویک انشاءاللہ، پلیز inshallah make dua for your classes. Okay, I'm not saying it for me as such. میں اپنے لیے دعا کرتی ہوں، اور آپ لوگ بھی یاد کریں دعا میں مجھے، تو اللہ تعالیٰ قبول کرے، لیکن پلیز میک دعا that the classes are not interfered by the shayateen or whatever, and may اللہ سبحانہ و تعالیٰ continue these classes. دعا کریں، بہت ضروری ہے کہ بھی ہم اللہ سے مانگیں، اس کو take it for granted نہ لیں، ٹھیک ہے. Just to tell you that it was very difficult for me to conduct the class today. That's all I can tell you right now. So please make dua that Allah make it possible. Last time بھی دیکھیں، it's not like me to do these kind of things کہ میں سو جاؤں غلط ٹائم پہ یا اس طرح سے، but this is something beyond my control. Please دعا کریں، اوکے. تو اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ لوگوں کا جڑنا میرے ساتھ، اور میرا آپ تک پہنچانا اللہ کی بات، اور اللہ اس میں برکت دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر و عافیت دے، اور دنیا اور آخرت کی ہر شر سے بچا کر رکھے، آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.